دوستو، اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا نام نمرود تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات اس خدا کہلوانے والے بادشاہ نے یعنی نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اتنی تیز چمک رہا ہے کہ ان کے سامنے سورج اور چاند بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ نیند سے اٹھا تو اس نے محل کے نجومیوں سے پوچھا تو ان نجومیوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا مرتبہ، تیرا دبدبہ ختم کر دے گا اور اس تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ نمرود نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ مرد عورتوں سے دور رہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے اپنے خلیل کا ظہور کر دیا۔ تاریخ نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد کے کئی سالوں تک اپنے علاقے سے باہر رہیں اور اپنے بیٹے ابراہیم کو گفا میں چھپا دیا۔ 7 سال تک آپ کی والدہ محترمہ یعنی آپ کی ماں نے اس گفا میں چھپ کر آتی اور آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے چچا آصر نے یہ چاہا کہ آپ ان کے ساتھ آ کر رہیں اور ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر آ کر رہنے لگے تو لوگوں کو دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر آپ فرمانے لگے کہ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ ایسے ہی وقت گزرتا رہا، لیکن پھر ایک بار جب سب لوگ میلے میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلاڑی کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس آئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، دیکھو، پوچھو، ہو سکتا ہے کہ ان سب بتوں کو اس بڑے بت نے توڑا ہو؟ سب کہنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تبھی آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کسی بت کو نہیں توڑ سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نمرود تک یہ بات پہنچی تو نمرود نے اعلان کر دیا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم کو اس طرح سے جلایا جائے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ کے دربار میں فریاد لگائی کہ اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ، اگر ابراہیم تم سے مدد مانگے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ ابراہیم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، حکم فرمائیں تاکہ ہم آپ کی مدد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ خود میری مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ویسے ہی آگ گلزار بن گئی، یعنی باغ بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سکون سے، بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نمرود کی فوج حیران ہو کر، پریشان ہو کر نمرود سے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے خداؤں سے زیادہ تو ابراہیم کا خدا طاقتور ہے، اس نے ہماری آگ کو گلزار بنا دیا۔ پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ آمنے سامنے ہوگا۔ نمرود نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک بڑی عمارت پر کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، وہ آئے اور مجھ سے لڑے۔ اللہ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی فوج کو فنار کر دو، ختم کر دو۔ وہاں سے ایک ساتھ بہت سارے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک آدمی کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا اور چلانے لگا کہ مجھے کوئی بچا۔ لیکن افسوس، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں پاتا۔ وہ فوراً اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا، اپنے نوکروں سے کہنے لگا کہ اپنی جوتیوں سے میرے سر کو مارو۔ جب جب نمرود کے سر پہ کوئی جوتا مارتا تھا تب تب نمرود کو سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک سے ہوتے ہوئے نمرود کے دماغ میں آ گیا اور دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ تاریخ میں لکھ دیا گیا، وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا، وہی بندے اپنی جوتیوں سے اس کا سر پیٹتے تھے اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر
وہ ختم ہو گیا، فنار ہو گیا، اس کی سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ سلام ہے اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ پر، بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔